اگر تمہارا یقین اللہ پاک پر کامل ہے تو تم نجات پاؤ گے اور بروز حشر تمہیں امان ملے گا، اور اگر تم نفس کو اللہ پاک کے سپرد کر دو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ استقامت کے راستہ کو مضبوطی سے تھامے رکھو، کیونکہ اس سے اخروی عزت حاصل ہوگی اور بروز حشر ندامت سے محفوظ رہو گے۔ ہر حال میں حق کی جانب رجوع کرو، کیونکہ جو شخص حق سے جدا ہوتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے، اور ہمیشہ انصاف اور عدل کو اپنی سواری بنانا چاہیے۔ جو انصاف کی سواری پر سوار ہوتا ہے اس سے انتہائی قوی مدد ملتی ہے۔ اللہ پاک نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو نعمتیں اور اجر ثواب رکھا ہے ان کی رغبت اور خواہش کرو، اور اللہ پاک کی محبت کو اپنا دین اور ایمان بنا لو تاکہ فلاح پاؤ۔ جو اللہ پاک کو پہچانتا ہے وہ اس کی توحید کا قائل ہو جاتا ہے، اور جو دنیا کی حقیقت جان جاتا ہے وہ اس سے بے رغبت ہو جاتا ہے۔ اگر تمہارا بھائی تمہارے ساتھ برائی کرتا ہے تو اس کی برائی سے بڑھ کر اس کے ساتھ احسان کرو، اور اگر وہ تم سے قطع تعلق کرتا ہے تو اس کے ساتھ پہلے سے بھی زیادہ رشتہ قائم کرو۔ بہت سے نزدیک رشتہ دار ایسے ہیں جو بیگانوں سے زیادہ دور ہیں، اور بہت سے دوست ایسے ہیں جو دل میں حسد رکھتے ہیں۔ دانائی ایسی نعمت ہے کہ اگرچہ انسان مسافر ہو مگر لوگوں سے تعلقات پیدا ہو جاتے ہیں، اور حماقت ایسی بلا ہے کہ اگرچہ آدمی اپنے وطن میں ہو مگر کوئی اس سے تعلق قائم نہیں کرتا۔ جو مال ہونے کے باوجود لوگوں کے ساتھ احسان نہیں کرتا، مصیبت کے وقت اس کی کوئی مدد نہیں کرتا، اور جو دوسروں کی ذلت اور رسوائی پر خوش ہوتا ہے تو دوسرے لوگ بھی اس کے ذلت اور رسوائی پر ایسے ہی خوش ہوتے ہیں۔ دنیا کا سامان وافر ہو تو یہ در حقیقت تنگ دستی ہے، اور اس دنیا کی عزت حقیقت میں ذلت ہے۔ اس کی آرائش انسان کو راہ راست سے بھٹکاتی ہے، اور اس کا مالک فتنہ ہے۔ جو اللہ پاک کی عظمت کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے، دنیا داروں کی اونچی گردنیں اس کے سامنے ذلیل و پست ہو جاتی ہیں، اور جو اللہ پاک پر توکل کرتا ہے اس کے بڑے بڑے دشوار کام آسان ہو جاتے ہیں۔ تعجب ہے اس پر جسے علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا رزق مقرر کر رکھا ہے، اور اس کی کوشش کے باوجود اس میں اضافہ ناممکن ہے، پھر بھی اس کے طلب میں حرص ہے، اور وہ دن رات کی مشقت برداشت کرتا ہے۔ مگر تم جانتے ہی کب ہو کہ لاٹھی رب العالمین کی بے آواز ہوتی ہے؟ جانتے ہوتے اگر تو یوں زندگیاں اجیر نہ کرتے اوروں کی، جو لوگ طاقت رکھتے ہوئے بھی کچھ نہ کریں سوائے صبر کی۔ ایسے لوگوں سے زیادہ خطرناک انسان کوئی نہیں، وہ اپنے صبر سے ہی سامنے والے کی دنیا اور آخرت خراب کروا دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ قدرت کا ایک عمل جسے لوگ بھولا بیٹھے ہیں، اور وہ ہے مکافات عمل۔ اس لیے یاد رکھیں، کبھی وہ لوگ بھی خود رو پڑتے ہیں جو دوسروں کو رلاتے ہیں۔ دوسروں کو بے سکون کرنے والا کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ جو کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اپنے لیے عزت چاہتا ہے، اللہ اسے اپنے انصاف کے ذریعے ذلت دیتا ہے۔ وقت اور انسان کو بدلتے دیر نہیں لگتی، یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ آج کسی کی راہ میں تم پتھر رکھو گے تو آنے والا وقت تمہاری راہ میں پہاڑ بن جائے گا۔ کیوں پریشان ہوتے ہو اگر تمہارے ساتھ کوئی غلط کر کے خوش ہے تو؟ کیا تم نے پڑھا نہیں اور تیرا رب بھولنے والا نہیں؟ کسی کے ساتھ غلط کر کے اپنی باری کا انتظار ضرور کرنا۔ بہترین شخص وہ ہے جو نیک کام کرنے پر خوشی محسوس کرے اور برائی پر نادم ہو، اور نعمت کے ملنے پر شکر ادا کرے، اور مصائب کے نزول پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرے، اور لوگوں کے ظلم و زیادتی پر عفو درگزر سے کام لے۔ اگر کوئی تمہارے ساتھ نیکی کرے تو تم بھی اس کے عوض اس کے ساتھ نیکی کرو، اور اگر کوئی تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تو جب تک اس سے دین میں خرابی کا اندیشہ نہ ہو اور مملکت اسلام کو اس سے ذوف نہ پہنچتا ہو تو اس سے درگزر کرو۔ جو شخص علم دین کا عاشق ہو جاتا ہے وہ اپنی جان کے ساتھ بڑا احسان کرتا ہے، اور جو شخص ادب اختیار کرتا ہے وہ اپنی جان کے لیے بہترین زیور تیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنا محبوب بناتا ہے تو اس پر دینی علوم ظاہر فرما دیتا ہے، اور جب کسی کو محب بناتا ہے تو اس کی علامت یہ ہے کہ امانت داری کو محبوب رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو دین کے مضبوط ہیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے دشمنی رکھتا ہے جو بے حیا اور گناہوں پر دلیر ہیں، اور انہیں محبوب رکھتا ہے جو پاک دامن متقی اور تقدیر پر راضی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 2 باتیں ساری زندگی کام آئیں گی، ایک غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کرنا، دوسرا خوشی کی حالت میں کوئی وعدہ نہ کرنا۔ کسی کام کو بغیر سوچے سمجھے نہ کرو، اور جہاں تک ہو سکے کسی کو سزا دینے میں جلد بازی نہ کرو، کیونکہ یہ ذوق دین کی علامت ہے اور اللہ پاک کے عذاب کو دعوت دیتا ہے۔
اللہ پاک کا قانون ہے کہ وہ دنیا میں اپنے دوستوں اور دشمنوں دونوں کو دیتا ہے اور دین انہیں کو عطا کرتا ہے جو اس کی محبوب ہے۔ بلا شبہ اللہ پاک دنیا کا مال و دولت اپنے دوستوں اور دشمنوں سب کو عطا فرماتا ہے اور علم انہیں کو بخشتا ہے جو اس کے خاص پیارے ہیں۔ انبیاء کرام کی ہدایات کو قبول کرو اور ان کے لائے ہوئے احکام دل اور جان سے مان لو اور ان کی فرما برداری میں چلو کہ ان کی شفاعت حاصل کر سکو۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے پیٹ کو حرام چیزوں سے اور اس کی شرمگاہ کو حرام کاری سے محفوظ فرما دیتا ہے، اور جب کسی کی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو اسے کم بولے، کم کھانے اور کم سونے کی توفیق عطا فرماتا ہے اور اس کے دل میں یہ بات بٹھا دیتا ہے۔ یہ بڑی خوبی کی چیزیں ہیں۔ اللہ پاک نے جو نعمتیں تمہارے لیے مقرر کر رکھی ہیں ان کے حقدار بنو، سچائی اختیار کرو اور آخرت کا خوف تمہارے قلب میں ہو۔ تمہیں سیدھا راستہ دکھایا گیا ہے بشرطے کا تم اس کو دیکھنے کی کوشش کرو، اور تم کو حق سنا دیا گیا ہے مگر اس کی شرط یہ ہے کہ تم اس کو سننے کی خواہش رکھو، اور اگر تمہیں سیدھی راہ کی خواہش ہو تو وہ تم کو بتا دی گئی ہے۔ اس شخص کے لیے بڑی خرابی ہے جو گمراہی میں حد سے بڑھ جائے اور ہدایت کا راستہ بھول جائے اور غفلت اس پر غالب آ جائے اور آخرت کی اسے کچھ پرواہ نہ ہو۔ انسان کی خوش قسمتی اور توفیق کی بات ہے کہ وہ اپنے راز کو ایسے لوگوں پر ظاہر کرے جو اسے محفوظ رکھے اور ان لوگوں کے ساتھ احسان کرے جو اسے ظاہر کرے۔ اے بندے، خرچ میں میانہ روی اختیار کر اور اسراف کو ترک کر دے، اور آج کے لیے کل کو ہرگز نہ بھول، اور اپنے پاس صرف وہی مال رکھ جو تیری ضرورت کے لیے کافی ہو۔